اسرائیل حماس کی جنگ نے ایک سال پہلے جہاں مشرق وسطیٰ میں جنگ کی ایک ایسی آگ بھڑکائی جو وسیع سے وسیع تر ہوتی جا رہی ہے۔ اس جنگ میں حماس کے ساتھ لیبنان کا حزب اللہ اور یمن کے حوثیوں نے بھی فلسطینیوں کے بچاؤ کے لیے جنگ میں حصہ لیا، اور یہ جنگ اب پتہ نہیں کہاں جا کر رکے گی۔ اگر اسرائیل نے غزہ، لیبنان اور یمن میں تباہی مچائی تو حماس، حزب اللہ اور حوثیوں نے بھی منہ توڑ جواب دینے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ اتنی تباہی کے بعد بھی اسرائیل جیت کا دعویٰ اب تک نہیں کر سکا ہے، اور جو دعوے اسرائیلی وزیر اعظم نے کیے ہیں وہ کھوکھلے ہی ثابت ہوئے ہیں۔ ہر گزرتا دن کے ساتھ یہ جنگ ایک نئے موڑ کی طرف مڑتی نظر آتی ہے، اور سیریا کی تختہ پلٹ کے بعد جس طرح سے اسرائیل کے حوصلے بلند ہوتے نظر آئے، لیکن اس سب کے باوجود اب بھی اسرائیل کو ہر دن نئے محاذ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ ہمارا اشارہ سمجھ گئے ہوں گے، ہم بات کر رہے ہیں حوثیوں کے نئے تہلکے کی۔ حوثیوں نے بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب میں ایک بار پھر اسرائیل پر حملہ کر کے یہ ثابت کیا کہ دیکھو، ہم دشمن کو چین سے رہنے نہیں دیں گے۔ جب تک اسرائیل فلسطین کا حق فلسطینیوں کو نہیں دے دیتا تب تک حملے جاری رہیں گے۔ حوثیوں نے اسرائیل پر میزائلیں داغی، اور حوثیوں کے اس حملے سے تل ابیب میں سائرن بجنے لگے اور ہر طرف افراتفری کا ماحول ہو گیا۔ لوگ بنکر میں چھپنے کو مجبور ہو گئے۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا کہ حوثیوں کے حملے سے اسرائیل کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے، اور اسرائیل نے زیادہ تر میزائلوں کو ہوا میں ہی تباہ کر دیا۔ لیکن یہاں بھی اسرائیل کے یہ دعوے کھوکھلے ہی ثابت ہوئے۔ جس طرح سے اس حملے کے ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہے ہیں، اس حساب سے اسرائیل میں حوثیوں کے حملے سے کافی تباہی دیکھی جا سکتی ہے۔ حوثیوں کا کہنا ہے کہ اس حملے میں اسرائیل کی ایک سرکاری عمارت کو بھی کافی نقصان پہنچا ہے۔ حوثیوں کے اس حملے کے بعد اسرائیل بھی چین سے نہیں بیٹھے گا، یہ بات تو طے ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کس طرح کی حکمت عملی اپناتے ہیں، اور یہ جنگ اب آگے کون سا موڑ لیتی ہے۔ جنگ کی تازہ اپڈیٹ کے لیے بنے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے نیوز 18 اردو کو۔ خدا حافظ۔